پھر اسی طرح کھانا کھلانا، یعنی اس بات کی فکر ہونی چاہیے. آپ اپنا حساب کریں، سال میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیلکولیشن کر لیں. آپ کے ساتھ کتنے لوگ کھانے میں شریک ہوتے ہیں، ہر مہینے کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر ہفتے کتنے لوگوں کو کھلاتے ہیں، ہر روز آپ کے کھانے میں پہنچے. بعض لوگ تو اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ اپنے سروینٹ سے کام کروا لیتے ہیں لیکن ان کو کھانا نہیں دیتے. ہاں گھر میں بچا ہو پھر بھی نہیں دیتے، یا ان کو دینے میں بہت ہی بخل سے کام لیتے ہیں. تو اس صورت میں انسان کو یا تو ان کا راشن لگا دینا چاہیے. ٹھیک ہے آپ نہیں ان کے لیے پکا سکتے، نہیں ان کے لیے اہتمام کر سکتے، نہیں ذمہ داری لے سکتے، کبھی آپ گھر میں ہیں کبھی نہیں ہیں، یا ان کے پکانے کا کوئی انتظام کر دینا چاہیے. یا پھر یہ ہے کہ خوشی سے ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے کہ ان کو پیسے دے دیں کہ یہ تمہارے کھانے کے، یعنی اس نام پر دے دیں. وہ آگے جو بھی کریں لیکن آپ اپنی طرف سے کھانے کا صدقہ نکالیں، کیونکہ قیامت کے دن امن سے رہنے کا یہ راز ہے. ہر مہینے کسی کا راشن لگا دیں، بے فکر ہو جائیں. یعنی کئی فیملیز اتنی پور ہوتی ہیں 10,000 تنخواہ، آپ مجھے بتائیے 10,000 میں کیا گھر کا خرچہ نکلتا ہے؟ کیا صرف کھا بھی سکتے ہیں؟ اور کہاں یہ کہ انسان نے اگر کرایہ بھی دینا ہو اور بجلی کا بل بھی دینا اور بچوں کو اسکول بھی پڑھانا ہو تو بتائیے ان کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ ان کا کوئی ایک بوجھ بانٹ سکتے ہیں کہ آپ اس فیملی کا ایک راشن منتھلی لگا دیں، آٹا ہی دے دیں، دال دے دیں، چاول دے دیں، چینی دے دیں، کوئی چیز دے دیں، تو یہ آپ کا ان کو کھانا کھلانے یا پانی پلانے میں ثواب لکھا جائے گا. اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف غریب لوگوں کو ہی دیں. اگر آپ کھاتے پیتے لوگوں کو بھی کبھی کھانے کو بلا کے کھانا کھلا دیں تو وہ بھی ثواب ہے. بس یہ کہ اسراف نہ ہو، ضائع نہ ہو، اور وہ کھا کر بیمار نہ ہو. یعنی اتنا نہ کھلائیں یا اتنا مہنگا نہ ہو کہ وہ آپ کی باقی بجٹ اتل بتل ہو جائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں رات کو تو تم قیام کرو، اٹھ کے نماز پڑھو، تو تم سلامتی کے ساتھ امن سکون کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. جنت میں کچھ خوبصورت بالا خانے بلند عمارتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، جو اچھی بات کرے، لمن اقام الکلام، عمدہ بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے. جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز پڑھے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے. اسی طرح بری بات کہنے کے نقصان بھی ہیں. جہاں اچھی بات فائدہ دیتی ہے وہاں بری بات نقصان بھی دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کیا کہ اس کا اثر وہاں تک جا پڑے گا جہاں تک وہ اثر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ لیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی معمولی بات نہیں. اب دیکھیے کہ جو بھی لوگ آپ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، دوست ہیں، اگر ان میں سے کوئی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان سب سے بڑھ کر ہمارے محبوب ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اگر کسی بات سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ناراض ہو گئے تو پھر ہمارے پلے میں کیا رہ گیا، کیا باقی رہا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. کوئی بات ہم ایسی نہ کریں کہ جو اس کے غضب کا شکار کر دے. پھر اسی طرح معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا معاوضہ، یہ زبان کی بات میں پکڑی جائے؟ آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے گی، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کیا کوئی چیز اوندھا منہ گرا سکتی؟ یعنی ان کی زبانوں کی باتیں ہی ہوگی جو ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی. تو زبان جو ہے سب سے بابرکت چیز بھی ہے اور سب سے زیادہ منحوس ہے. یہی زبان دنیا میں بھی تخت پر بھی چڑھاتی ہے اور تخت سے گراتی بھی، اور آخرت میں بھی جنت میں بھی لے جاتی ہے اور جہنم میں بھی لے جاتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بات کس قسم کی کرتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
بندہ ایک ایسی بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے، اتنی مشرق اور مغرب کی دوری، ایسٹ اور ویسٹ کا فاصلہ اتنا زیادہ وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اگر انسان کو شک ہو کہ اس کی بات اچھی بات نہیں، یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ بات کرنے لگتے ہیں یا لکھنے لگتے ہیں تو آپ کا دل کھٹک جاتا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو انسان شک بھی پڑ جائے تو اس بات کو چھوڑ دے، یا اس وقت قلم روک لے، یا اس وقت زبان روک لے جب آپ کو یقین نہ ہو پورا کہ یہ بات خیر میں آتی ہے. لیکن آپ کو وہ ضروری بھی معلوم ہوتی ہے تو تھوڑا رک کے آپ وہ بات کر لیں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مجھ سے ہماری ٹون زیادہ سخت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہی بات اگر نرمی سے کر دی جائے تو معاملہ خراب نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ انسان اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش رہے، تو خاموشی کے بھی کچھ فائدے ہیں، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدہ بتایا وہ کیا ہے کہ تم حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو، یعنی اچھا اخلاق اور خاموشی. یعنی خاموشی بھی ایک عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب عمل ہے، اور اس میں انسان خاموشی میں دل میں زبان سے اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے. یعنی خاموشی سے مراد یہاں لوگوں سے باتیں نہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت خاموش رہتے تھے، اسی لیے دیکھیں آپ کی حدیثیں کتنی کم، 22-23 سال میں آپ نے جو کچھ بولا وہ چند ہزار احادیث بنتی. اگر ہمارے اعمال نامے لکھے جانے لگے، کتابوں کی کتابیں بن جائیں، تو آپ نے جو کچھ بولا صحابہ نے یا اس کو لکھ لیا یا زبانی یاد کر لیا اور پھر اس کو آگے روایت کیا. اگر آپ بھی ہماری طرح بہت لمبی باتیں کرتے تو پھر دین ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت خاموش رہتے، کم ہنستے تھے، یعنی ٹھٹھے نہیں مارتے تھے. البتہ آپ کی موجودگی میں صحابہ اشعار بھی کہہ دیتے، شعر بھی سنا دیتے اور اپنے معاملات کا ذکر کر کے ہنستے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ساتھ مسکرانا شروع کر دیتے. یعنی ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہنستے تھے، یا ہنسی کے دورے نہیں وہاں پڑا کرتے تھے. انسان کو ہنسی آتی ہے لیکن اس کو حد میں رکھے، اسے کنٹرول کرے. ایسی بے باک ہنسی نہ ہو کہ جس میں دوسرے یہ سمجھے شاید ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بعض اوقات گھر میں دو لوگ اتنا زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ باقی لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں یا ان کا دل چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے. پھر جب تم نے بولا کہ یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاموشی جو ہے وہ انسانوں کے عیب ڈھانپنے والی ہے. فرمایا جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، کنٹرول کر لیا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کا ابال ہوتا ہے، اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. سوچیے یہ چھوٹی بات ہے، جو غصے پہ قابو پا جائے گا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی تکلیف آنے والی تھی، اللہ کی کوئی ناراضگی اس پر لازم ہونے والی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اپنی زبان کو روک لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا، تو وہ عذاب اسے ٹل جائے گا. اور بعض اوقات انسان جب کسی بات پر اس کو غصہ آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا غصہ کرنا بالکل برحق ہے، بجا ہے، اور وہ غصہ کر لیتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پھر اثرات کہاں تک جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں. بعض اوقات انسان ایک غلط بولی ہوئی بات کی وجہ سے دور تک مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک بری بات جو ہوتی ہے نا وہ ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے جو ہم کسی کو مار دیتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ جب آپ کو پتھر پڑتا ہے تو کیا آپ پھر چپ بیٹھتے ہیں؟ جس کو وہ پتھر لگے وہ کیا کرے گا؟ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ جواباً پتھر مارے گا، اور ہو سکتا ہے جواباً وہ جب پتھر مارے تو پہلے کی آنکھ پھوٹ جائے. اچھا ابھی آنکھ پھوڑ کے چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کیا ہوگا؟ ابھی اس سے بڑا پتھر مارے گا، شاید سر پھوڑ دے اس کو. کیا ہمارے ملک میں جو اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیں، ٹیلی ویژن کو آپ دیکھیں، صرف اور صرف باتوں کی وجہ سے کس قدر فتنہ فساد ہے. صرف باتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان دے دیتا ہے، وہ اس سے بڑھ چڑھ کر بیان دیتا ہے.
پھر وہ بیان بازی دشمنی میں بدل جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی قتل و غارت ہوتی. کتنے ہی قتل ہوتے ہیں صرف کس وجہ سے؟ باتوں کی وجہ سے. اس نے یہ بات کیوں کہی تھی مجھے، وہ بات کا انتقام لے رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان اس غصے کو پی جاتا ہے، بس کنٹرول کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتا ہے. وہ آگے آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. پھر اسی طرح اچھی بات اور خاموشی اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، خاموش رہا تو سلامت رہا. پھر ایسے شخص کو خوشخبری بھی دی. آپ نے فرمایا طوبی لمن ملک لسانہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کنٹرول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے اس کو گلیڈ ٹائڈنگز دی، بشارت دی، خوشخبری دی، مبارک دی کہ جو اپنی زبان کنٹرول کر لے، اور اسے اس کے گھر میں کشادگی اور گنجائش دی، یعنی اس کا گھر اس کے لیے کافی. اور وہ اپنے گناہ پر رویا، یعنی اس کو رونا کسی کی باتوں پر نہیں آتا، اپنی غلطیوں پر آتا ہے. تو ایسا شخص خوش قسمت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا. پھر اسی طرح آتا ہے حدیث میں کہ زبان سے زیادہ لمبی قید کی محتاج اور کوئی چیز نہیں، یعنی اس کو امپریزن کر دینا چاہیے. جیسے کسی قیدی کو قید میں بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنی زبان کو قید کر دینا چاہیے، جیسے کمرے میں بند کر دیا. تو زبان کے بعد ہم ہمسائے کے حقوق پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اچھے سلوک میں سب سے پہلے سلام دعا آتی. مثلاً آپ اپنے گھر سے نکلے، پڑوسی بھی نکلا، وہ بھی گاڑی میں، آپ بھی گاڑی میں، اگنور کر کے نہ نکلیں. کوشش کر کے، توجہ کر کے کیا کریں، چاہے ہاتھ سے سلام کریں، آپ اس کی موجودگی کو اکنالج کریں، اور اگر ہو سکے تو ونڈو نیچے کر کے سلام کر لیں. اگر اس سے زیادہ اجر کمانا چاہتے ہیں تو ذرا سا گاڑی سے باہر نکل کر اٹھ کے آپ کے ہاتھ ملانے، گلے ملنے. تو یہ کیا ہے؟ پڑوسی کی عزت، پڑوسی سے حسن سلوک. کبھی اس کے گھر چلے جائیں، کبھی اس کو اپنے گھر پہ بلا لیں اور اس کا اکرام کریں. کبھی اس کی طرف کوئی تحفہ بھیجیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر کہا کہ وہ شوربہ زیادہ کر لیں اور پڑوسی کو بھی یاد رکھیں، ان کو بھی کھانا بھیجیں. یا اگر کوئی معمولی چیز بھی پڑوسن بھیجے، جیسے بکری کے جلے ہوئے گڑ بھی نہ ہو، تو اس کو بھی کوئی حقیر نہ سمجھے، اسے بھی خوشی سے قبول کر لیں. کہ یہ چھوٹے چھوٹے تحفوں کا لین دین، چھوٹے چھوٹے کھانے پینے کا جو آپس میں ایکسچینج ہے، یہ محبت بڑھاتا ہے، کیونکہ ذائقہ ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے تھے ہم، تو اکثر یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ جو پکا ہے اس میں سے کچھ نکال کے ساتھ والوں کو دے کر آؤ. بچوں کو کہا جاتا تھا جاؤ یہ دے کر آؤ، ان کو دے کر آؤ، ان کو دے کر آؤ، اور پھر وہ بھی واپس اس برتن میں کچھ ڈال دیتے. تو کتنا مزہ آتا نا، اپنا کھانا کتنا بھی اچھا بناؤ، لیکن دوسرے کے گھر کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایک ٹریٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کھانوں کے تبادلے سے محبت بھی بڑھی، اور ویسے بھی اس کے ادر بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. انسان ایک دوسرے سے سیکھتا بھی، پھر ایک دوسرے سے ریسیپی شیئر ہوتی، پھر پوچھتے اچھا آپ نے جو کڑی بنائی تو آپ کیسے بناتے ہیں، اور پھر وہ بات چیت کرنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں جب آپ انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور اگر آپ بالکل ہی الگ تھلگ اپنی دنیا میں ہیں، صرف اپنے ہی اندر ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں آپ ان کو انجوائے نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں بھی خاص طور پر ہمسائے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں سے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ دار پڑوسی سے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ہمسائے پڑوسی یعنی اجنبی پڑوسی، اجنبی ہمسایا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کا ساتھی، جیسے آپ لوگ ساتھ ایک دوسرے کے بیٹھے ہو، یہ پہلو کے ساتھی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. جب آپ کہیں بیٹھو تو ان کو بھی جگہ دو، ان کے بھی سکون کا خیال رکھو. یہ نہیں کہ انسان صرف اپنا کام کرتا چلا جائے
یا جیسے آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو سفر میں جو لوگ آپ کے ساتھ بس پہ بیٹھے ہیں، ٹرین پہ بیٹھے ہیں یا جہاز پہ بیٹھے ہیں تو ان کا خیال رکھنا. اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو ان کو آفر کر دینا. اپنی سمٹ کر بیٹھنا، یہ نہیں کہ اپنی سیٹ سے بڑھ کر آدھی ان کی سیٹ بھی لے لینا یا ان کو کسی بھی طرح کی اذیت یا تکلیف دینا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یا ان کا پلو اٹھا کے اپنے دو بنا لینا. تو اس چیز کو اسمارٹنیس نہیں کرے گا، یہ ہمسائیگی کے حق کے خلاف بات ہوگی. اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیری مارنے والا، جو بڑی بڑی بڑھتی ہوئی باتیں کرے اور اپنے آپ کو بڑا اچھا انسان ثابت کرے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں دیا ہے. اسی طرح اللہ کا پڑوسی بننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، وہ تو میرے پڑوسی ہیں. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص محبت کرے. اب مسجد کو آباد کرنا کیا ہے کہ آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لائٹس نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا ہے، یا وہاں رمضان آ رہا ہے جنریٹر نہیں ہے، تراویح لوگ نہیں سن پائیں گے، یا اور اسی طرح کارپیٹ پھٹا ہوا ہے، یہ گندا ہے، یہ کچھ بھی. تو مساجد کو آباد کرنا اور خصوصاً اپنے محلے کی مسجد کا خیال رکھنا یہ ہم پر لازم ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پڑوسی کہتا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک ہمسایہ، آرام دہ سواری اور کشادہ مکان میسر ہو. یعنی یہ خوش قسمتی کی علامت ہے کہ انسان کے پاس سواری بھی اچھی ہو، گھر بھی کھلا ہو اور اس کے ہمسائے بھی اچھے ہوں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ اور بری سواری. پھر اسی طرح یہ کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید کرتے رہے اچھے ہمسایگی کے حق ادا کرنے کی کہ آپ نے سمجھا کہ شاید وہ ان کو ہماری وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے، یعنی رشتے داروں کے برابر کا مقام ہو جائے. تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے. پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے. تو ہمسایہ میں سے دوسرا ہمسایہ کون ہے؟ جو ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، فرینڈس. وہ بھی ایک طرح سے ہمسایگی میں آتے ہیں کیونکہ ہم زندگی کا ایک وقت ان کے ساتھ بھی گزارتے ہیں. تو اچھا دوست جو ہے یا اچھا کلیگ جو ہے یا اچھا ساتھی جو ہے جن کے ساتھ مل کر آپ کوئی کام کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ گھر کے علاوہ کہیں باہر کام کرتے ہیں، اسکول میں، کسی انسٹیٹیوشن میں، کہیں؟ جی کافی لوگ ماشاءاللہ گھروں سے باہر بھی کام کرتے ہیں، کسی آفس میں جاب کرتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، کسی بینک میں کام کرتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ جو اور لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسکول کالج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب آپ کے ہمسائے ہیں، کیونکہ آپ دن کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمسائے. ایک تو ہمسایہ وہ ہوتا ہے جس کا گھر ہمارے ساتھ ہو، اور دوسرا ہمسایہ وہ ہے جو پہلو کا ساتھی ہے. پہلو کا ساتھی یعنی جن کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہمسائے کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا تو تم اچھے، اور جب وہ کہیں تم نے برا کیا تو تم نے برائی کی. تو گویا انسان اپنی ویلیو، اپنی قدر و قیمت اپنے ساتھیوں کی نظر میں دیکھے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا امیج رکھتے ہیں.
مثلاً آپ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں تو سوچیے آپ کے جو شاگرد ہیں وہ آپ کو کیسی ٹیچر سمجھتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے نا کہ ہم بھی اپنے ٹیچرز کے بارے میں کیسے کیسے گھر آ کے تبصرے کرتے رہے جب ہم پڑھتے تھے اسکول والے. ہماری یہ ٹیچر بہت اچھی ہے, ہماری یہ ٹیچر سخت ہے, یہ ٹیچر ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے بولتی, ایسے بیٹھتی, ایسے کھاتی. ایک ایک چیز ان کی آپ نے گھر میں ضرور ڈسکس کرتے تھے. بعض اوقات امی تنگ آ جاتی تھی کہ اب اسکول سے آ کر بھی تم لوگ اسکول میں. ہم بہنیں آپس میں یہ بھی شیئر کرتی تھی, ہماری کلاس میں اس نام کی لڑکی ہے, بتاؤ تمہاری کلاس میں اس نام کی لڑکی ہے, اچھا ہمارے میں تو یہ ہے, تمہارے میں یہ ہے. مقابلہ بازی چل رہی ہوتی تھی. ہمارے اتنے ٹیچر آتے ہیں, تمہارے کتنے ٹیچر آتے ہیں, ہماری ٹیچر نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے, تمہاری ٹیچر نے کیا پہنا ہوئے, ہماری ٹیچر اس طرح بولتی, پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, پھر چال چل کے دکھاتے, ہماری ٹیچر ایسے چال چلتی. تو اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے بچوں پر ٹیچر کا کہ وہ بچپن میں کیا بڑے ہو کر بھی نہیں بھولتے. تو اگر آپ کسی وجہ سے ٹیچر ہیں, کہیں پڑھاتی ہیں, تو آپ ضرور دیکھیے کہ بچوں پر آپ کا امیج کیا ہے. یہ تو نہیں آپ ان کے سر پہ ایسے سوال ہیں کہ ڈانٹ 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 کے آپ ان کو ایک چھوٹا سا بھی کانسیپٹ سمجھانا ہو تو آپ صرف ڈانٹ ہی گئے ان کو, اور انہیں ٹائم ہی نہ دیں کہ وہ کچھ سیکھ سکیں. بعض بچے جو ہیں ان پر ترس آتا ہے کیونکہ ان کی مائیں ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہیں. ڈانٹ بٹھا وہ کان کھینچنا, انگلیاں مروڑنا, دھکے دینا, بال نوچنا, یعنی معمولی سی چیز ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں بھی حساب ہوگا, اللہ تعالیٰ سے پوچھو. اسی لیے کچھ بچے اپنے دل میں ہر وقت ماں باپ کے خلاف نفرت رکھتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ جب موقع ملا گھر سے بھاگ جائیں. اور کتنے یانگ بچے گھروں سے بھاگ بھی جاتے ہیں اور باہر نکل کے اس سے بڑی مصیبتیں پڑتی ہیں. اور کتنے ایسے نکلے ہوئے بچے اغوا ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے ہاتھوں میں ساری زندگی کے لیے بک جاتے ہیں. تو اس لیے ساتھیوں میں اپنا امیج بہتر بنائیں. یہ نہیں پریٹینڈ کرتے, حقیقت میں اچھے ہو جائے تو امیج خود ہی اچھا ہو جائے. اگر آپ کسی آفس میں مل کے کام کرتے ہیں, 3-4 لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. آپ کے پاس بہت جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ دوسرا اچھا نہیں اس لیے میں اچھی نہیں. آپ آغاز کر دیں, آپ شروع کر دیں, آپ اچھے بن جائیں. اور ساتھی کا احترام کریں. احترام واجب ہے, اکرام واجب, کیونکہ یہ فل یکرم کا لفظ آیا ہے کہ عزت کریں اس کی. اور اگر آپ برابر سے منہ توڑ جواب دیتے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں, تو آپ فل یکرم جارحو نہیں کر رہے. بڑی سے بڑی بات بھی کہنی تو اسے حوصلے تحمل سے کہہ دیجیے. بڑی محفل میں دوسرے کو بدنام نہ کیجیے, دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے. تو اس لیے اللہ کے ہاں یہ ساری گواہیاں آپ کی لکھی جا رہی ہیں, اور بندے بھی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ ہوں گے کہ آپ کیسے ساتھی ہیں, کیسے بیچ میٹ ہیں, کیسے روم میٹ ہیں, کیسے کلاس میٹ ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف لکھا جا رہا ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہتر پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہیں, یعنی گھروں میں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اور اچھائی اور برائی کا معیار بھی یہی ہے کہ اگر وہ اچھا کہیں تو تم اچھے, اور اگر اچھا نہیں کہتے آپ کو, مثلا آپ سمجھتے کہ آپ اچھے ہیں لیکن وہ آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں, وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے, کیسے آپ اچھے ہو سکتے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پڑوسی تمہاری تعریف کرے تو تم محسن ہو, اور اگر تمہارے پڑوسی تمہاری برائی کرے تو تم گنہگار ہو. یعنی پڑوسی کی خلاف گواہی بھی گناہ لکھی جاتی ہے انسان کے نام اعمال میں. تو انسان نے کیا کمایا, کیا ہاتھ آیا اس کے. پھر اسی طرح ہمسائے کے کچھ حقوق بھی ہیں, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا, کیونکہ بعض اوقات ان کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات بہت اچھے ہوتے ہیں, ایک دم بزنس ختم ہو جاتا ہے, ایک دم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ پائی پائی میں محتاج ہو جاتی ہیں. اس وقت بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ نہیں کہ جب ان کے پاس تھا تو مقابلے پہ وہ اچھا کرتے تھے تو آپ بھی اچھا کرتے رہے. ایسے وقت میں کسی کے کام آنا کہ جب اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. پھر اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب مجھ سے زبیر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو نہ ان کے پاس مال تھا, نہ زمین تھی, نہ لونڈی غلام تھے, سوائے پانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے. زبیر کے گھوڑے کو میں چراتی, پانی پلاتی, ان کا ڈول سیتی, آٹا پیستی, البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا. اب کیونکہ یہ سارے باہر کے کام کر رہے ہیں,
کیا کیا کر رہی؟ گھوڑے کو چراتی ہیں، پانی پلاتی گھوڑے کو. کبھی آپ گھوڑے کو پانی پیتے ہوئے دیکھیں کتنا پانی وہ پی جاتا ہے، اور اگر کہیں سے نکال کے بالٹی میں ڈال کے اس کے آگے رکھنا تو کتنا مشقت کا کام ہے. پائپ سسٹم تو اس زمانے میں نہیں تھی، یا کنویں سے پانی نکالتے تھے یا پھر نہریں ہوتی تھی. تو عرب میں کون سی نہریں تھی؟ کنویں وغیرہ سے لوگ پانی نکالتے تھے. تو وہ اپنے پینے اور کام کے لیے بھی بھاری ہو جاتا تھا. کہا کہ جانوروں کو پلانا، اسی لیے وہ کتے کو پانی پلانے کے لیے وہ عورت بخشی گئی. تو یہ گھوڑے کو چراتی پانی پلاتی، اور جب پانی پلانے والا ڈول پھٹ جاتا تو سیتی بھی خود چمڑے والا، اس کی بھی سلائی. کپڑا سینا بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو، کہاں کہ چمڑا سینا ہے. اور آٹا پیستی، چکی پیستی پھر گھر آ کے، اور کہتی روٹی پکانی نہیں آتی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے کام اتنے ہو جاتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں انسان اتنا ماہر نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ میری روٹی انصاری پڑوس میں پکا دیتی تھی، وہ بڑی نیک عورتیں تھیں. اب یہاں جو وہ کہہ رہی ہے نا میری ہمسائیاں بڑی نیک عورتیں تھیں، کیا ہمارے ہمسائے بھی کہتے ہیں ہماری پڑوسن بڑی نیک عورت ہے، مشکل وقت میں فوراً کام آتی ہے، ہم تو بالکل رشتے داروں کی طرح رہتے ہیں. تو یہ ایک معیار دے دیا گیا کہ صحابیات نے کیسی زندگی گزاری. پھر اسی طرح ضرورت پڑنے پہ دروازہ بند نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بیچ میں سے دروازہ نکلتا ہو یا ویسے اور بند کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو صرف اس لیے کہ ہمسائے کا بچہ نہ آئے یا ہمسایہ نہ آ جائے، تو اس کے لیے ہر وقت اپنے گھر کو بند کر کے رکھنا. آپ نے فرمایا کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسی سے لٹکے ہوں گے قیامت کے دن. پڑوسی کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے میرے لیے اپنا دروازہ کیوں بند کیا، جب مجھے اس کی ضرورت تھی اس نے اپنا گھر بند کیوں کر لیا، اور اپنی زائد ضرورت چیز مجھ سے کیوں روکی. بعض اوقات ہوتا ہے نا پانی ایک جگہ پر ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ کو اپنی طرح آئیڈیل نہ سمجھے کہ سب بنگلوں میں رہنے والے ہیں. لوگ بڑی بڑی مشکل حالات میں گاؤں وغیرہ میں دیہاتوں میں جنگلوں میں کہاں اکٹھے رہتے ہیں، تو اس وقت بہت سے ریسورسز شیئر کرنے پڑتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنے ریسورسز شیئر نہیں کرتا تو وہ بھی قیامت کے دن جا کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا ہمسایہ ہمسایہ کے گھر یا زمین کا زیادہ حقدار ہے. یعنی اگر ایک گھر میں دو فیملیز رہتی ہیں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، یا پھر ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں تو جو اندر رہ رہے ہیں ان کو بیچ دیں، یہ نہیں کہ باہر سے لوگ بلا کے ان کو بیچیں. تو جو گھر کا ہمسایہ ہے، گھر کے اندر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں دو بیٹوں کی شادی، دونوں بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک الگ ہو رہا ہے، والدین کی وفات ہو جاتی ہے، ایک کو وہ گھر مل جاتا ہے لیکن اس کو ضرورت نہیں، دوسرا رہ رہا ہے، تو بلا وجہ اس کو نکالا نہ جائے، وہ اس کے ہاتھ بیچ دیا جائے یا اس کو دے دیا جائے تاکہ اس کے لیے زندگی آسان. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں جن سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ ہمسایہ پر شفا کا زیادہ حقدار ہے. اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے بشرطے کہ ان کا راستہ ایک ہو. یعنی اگر کوئی گھر بیچنا چاہتا تو پہلے اپنے ہمسایہ کو بتایا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں، تمہیں تو نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ اپنا گھر توڑ کے کھلا کر لے گا اگر اس کو یہ گھر مل جائے. پھر اسی طرح پڑوسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یعنی جیسے دیواروں پہ کیل ٹھوک کے اور دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے ہوں یا رات کو اونچا میوزک لگا کے یا ایسے شور ہنگامہ کر کے یا ایسی کسی بھی چیز سے جس سے ہمسایہ ڈسٹرب ہو. اب بعض اوقات یہاں میں نے دیکھا کراچی میں کہ رات کی محفلیں ہوتی ہیں، اتنا لاؤڈ میوزک ان کے اندر ہوتا ہے کہ پورا محلہ اس سے متاثر ہوتا ہے. امتحان دینے والے بچے پڑھائی نہیں کر سکتے، بیمار سو نہیں سکتے، جنہوں نے صبح کام پہ جانا ہے وہ آرام نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں. عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہا، اس کا تو ایمان ہی کوئی. اب بظاہر یہ چیز دیکھنے میں دنیا داری ہے کہ پڑوسی سے اچھا معاملہ، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا دین صرف یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے، یہ عمل میں تبدیلی لانا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. پھر اسی طرح پڑوسی کو اذیت دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر خود مصیبت آتی. ابو ثوبان کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے ہمسائے پر ظلم اور جبر کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کے چلا جائے تو وہ اپنے اوپر ہلاکت کو دعوت دیتا ہے. ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمسائے کو دکھ دینا نیکیوں کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے. نیکی برباد گناہ لازم آ جاتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے. آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا, اور وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے گئے. وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اس میں سے جو پانی لیا, جو پایا پی لیا, اور جو زمین پہ گرا انہوں نے اسے اپنے چہروں سینوں پہ مل لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اس پر اکسایا ہے کہ تم یہ میرے پانی کو اپنے اوپر ڈال رہے ہو اور پی رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کی محبت. شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے, کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اس لیے شاید وہ ہمیں بھی مل جائے. آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی اختیار کرنی ہوتی, کنٹینیوٹی. نمبر 1 سچی بات, نمبر 2 امانت کی ادائیگی, یعنی تمہارے پاس کسی کی بھی کوئی امانت ہے تو اس کو پورا پورا لوٹا دو. اور نمبر 3 اچھا پڑوسی, کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے. یعنی برف کو بڑا سا بڑا ڈھیلا کہیں رکھ دے دھوپ میں تو کیا ہوگا, پگھل کے سارا پانی بن جائے گا اور پانی بھی گرم ہو جائے گا. ایسے ہی جو شخص اپنے ساتھیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, لا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہوگا. پھر اسی طرح قیامت کے دن جو لوگ آپس میں جھگڑتے ہوئے پیش ہوں گے ان میں سب سے پہلے ہمسائے آئیں گے, وہ اپنے جھگڑے لے کر آئیں گے لوگوں کو جھگڑوں میں سے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ برے پڑوسی سے نجات مانگی جائے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول. اے اللہ میں برے پڑوسی سے ہمیشگی کے گھر میں, یعنی جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے دنیا میں, اس میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں, کیونکہ جو مقامی رہائشی پڑوسی ہے وہ پھر الگ نہیں ہوتا. ہاں جو جنگل میں ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. تیسری اور آخری چیز ہے مہمان نوازی, تو مہمان کی عزت کرنا جتنی استطاعت ہے. تھوڑا مال ہے تو تھوڑی چیز کے ساتھ, زیادہ ہے تو زیادہ چیز کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن مجید میں آتی ہے کہ کس طرح جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر ذرا انتظار نہیں کیا, پورا بچڑا ڈھونڈ کر لے آئے. بچڑا بکرا نہیں ہوتا, گائے کا بچہ ہوتا ہے, وہ بکرے سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو وہ پکا کر ان کے کھانے کے لیے لے آئے, اور پھر دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے. یہ نہیں پوچھا اچھا کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, پانی پیئیں گے, چائے پیئیں گے. وہ کیا پانی پینا, اچھا ٹھنڈا پیئیں گے, گرم پیئیں گے. اگر وہ کیا ٹھنڈا پیئیں, اچھا لیمو پانی کو یا شربت ڈالیں, اور وہ کیا شربت ڈالنا, کون سا والا نورس پیئیں گے, سمرقند پیئیں گے. پھر اس کو اتنا ضد کرے کہ وہ کہے کہ معاف کر دو پانی کے لیے. یعنی مہمان سے بہت زیادہ سوال جواب نہیں کرنا. اچھا یہ چاہیں گے, یہ کھائیں گے, یہ لے آئیں, یہ اٹھا لیں, یہ رکھ, اس کا کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایٹ ہوم فیل کروانا چاہیے, تو جیسے اپنے گھر میں خوش ہے, ریلیکس ہے, جیسے آپ اپنے لیے چاہیں کہ آپ کے ساتھ کیا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم مہمان نوازی میں بھی اتنا اوور کرنے لگتے ہیں کہ دوسرا شخص پریشان ہو جاتا ہے, بہت کانشیس ہو جاتا ہے, اور وہ ضرورت کی چیز بھی استعمال نہیں کر پاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمان کی مہمان نوازی کی, یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ کی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی کوئی مہمان آتے, آپ اپنے گھر میں پہلے پتہ کرتے کہ ان کے کھانے کے لیے کیا ہے. جب نہ ہوتے تو صحابہ سے پوچھتے کہ کون اس مہمان کو آج اپنے گھر میں ٹھہرایا گا. وہاں کوئی ریسٹورینٹ سے گیسٹ ہاؤس نہیں تھے کہ وہاں مہمانوں کو ٹھہرایا جائے. تو ایک مرتبہ اسی طرح کچھ مہمان آئے اور آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ بھی کھانے کو دیکھے. صحابہ سے پوچھا ان کے پاس میں, ایک انصاری کہنے لگے کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا. جب گھر گئے تو بیوی نے کہا بس اتنا کھانا ہے, خود کھائیں یا ان کو کھلائیں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا تھپکا کے سلا دیا اور خود چراغ بجھا کے پاس بیٹھ گئے, اور یوں شوق کیا جیسے کھا رہے ہیں, حالانکہ خود نہیں کھا رہے تھے, مہمان کو کھلا رہے. یہ ہے اکرام. تو ان کے حق میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ وہ دوسروں کو اپنے نفسوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقے میں ہوں, اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے.
یعنی خود تکلیف اٹھا کے بھوک کاٹ کے دوسرے کو کھلانا بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کو خود بھی ضرورت ہو پھر آپ اپنی ضرورت چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت پوری کریں. اسی طرح اگر مہمان مسلم نہ بھی ہو, نان مسلم ہو, پھر بھی اس کی عزت کرنی چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بکری کا دودھ پلایا اور آفر کیا تو دوسری کا پی لیا, تیسری کا, چوتھی کا, پانچویں کا, چھٹی کا, 7 بکریوں کا دودھ پی لیا حتیٰ کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ بستر خراب کر کے بھاگ گیا. لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا بستر صاف کیا. جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ آپ کہ یہ اخلاق ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز بھول گیا تھا پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک کیا, نہ اس پہ ہنسے, نہ کوئی اشارہ کیا اس کے خلاف, نہ اس کا مذاق اڑایا, نہ اس کو برا بھلا کہا, تو وہ شخص اسی پر مسلمان ہو گیا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. لیکن مہمان نوازی کا مطلب نہیں کہ کوئی مہینے کے لیے آ جائے تو آپ ہر وقت اس کے آگے کھڑے رہیں. مہمان نوازی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک رات کی ضیافت ہر مسلمان کو لا دی, کیونکہ جب کوئی آ رہا ہو تو اچھا سا کھانا کھلا دے. جو شخص کسی کے صحت میں اترے تو ضیافت اس پر قرض ہے, مہمان چاہے تو وصول کر لے, چاہے تو چھوڑ دے. لیکن اس سے زیادہ, ایک رات سے زیادہ جو ہے اس میں 3 دن تک مہمانی آتی, اس کے بعد باقی دن جو ہے وہ پھر وہ گھر کا فرد بن جائے گا. جس طرح گھر والے کھاتے پیتے ہیں رہتے ہیں اسی طرح وہ بھی رہے گا. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور خوب خدمت خاطر مداحت کرے. اور یہ 1 دن رات ہے, مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو بھی وہ دے گا وہ صدقہ ہے, اور 3 دن سے زیادہ کسی کو تکلیف دینا مہمان بن کر وہ جائز بھی نہیں, کیونکہ اس کے لیے انسان مشقت اور بوجھ نہ بن جائے, اس کے گھر کے کاموں میں خلل اور رکاوٹ نہ آنے لگے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک کا مہمان سب کا مہمان ہوتا ہے. یعنی اگر کسی ایک گھر میں مہمان ہے تو پورے محلے کا ایک طرح سے مہمان ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جس کے گھر میں رہ رہا ہے بس وہ اسی کا مہمان ہے. محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے سلف صحابہ کا زمانہ پایا, یہ لوگ ایک ہی جگہ پر اپنے اہل و عیال کی طرح زندگی بسر کرتے تھے, اکٹھے رہتے تھے. کبھی کبھی کسی کے پاس مہمان آ جاتے اور ان میں سے کسی ایک کی ہڈیاں چولہے پہ ہوتی, مہمان والا اس کو اپنے مہمان کے لیے لے جاتا, مالک اپنی ہڈیاں کو گم پاتا تو پوچھتا میری ہڈیاں کون لے گیا, تو مہمان والا کہتا کہ ہم لے گئے کیونکہ ہمارے گھر مہمان آ گئے. تو وہ دعا دیتا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے. اسی طرح روٹی پکاتے ہوئے بھی یہی صورت حال ہوتی کہ اپنے گھر میں تو جا کے دوسرے کے گھر سے اٹھا لایا اور مہمان کو کھلا دی. اور فرمایا ان کے گھروں کے درمیان کانے کی دیواریں ہوتی تھی جیسے ہماری کچی بستیاں ہوتی ہیں, اس طرح کے ان کے گھر سے لے کے ایمان اور عمل اور اخلاق اور درجہ اور مقام دیکھ کے کتنا بڑا. تو انسان کی اصل قیمت اس کے مال کے ساتھ نہیں, اس کے اخلاق کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح تکلف نہیں کرنا چاہیے, یعنی اتنا تکلف کا انسان پھر پناہ مانگنے لگے اور پھر ہر وقت مہمانوں کو کوستا رہے کہ مہمان آ گئے مہمان آ گئے, اور جو کام گھر میں نہ ہو اس پر اس کا ذمہ دار مہمان کو ٹھہرائے, اس کے آنے کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا. تو یہ چیز بھی مہمان نوازی کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ ہے ہمارا دین جس میں ہمیں اچھی بات کرنے, ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے اور مہمان سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے. اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے. لیکن عمل اسی وقت ہوتا ہے جب علم ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی پراپر کلاسز بنے, پراپر انسٹیٹیوٹ بنے, لوگ سیکھیں, مائیں سیکھیں, لڑکیاں سیکھیں, تاکہ پھر وہ آگے نسلوں کو سکھائیں اور معاشرے کے اندر ایک خوشی اور خوشحالی پیدا. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو, آپ کے وقت جان مال ہر چیز میں برکت ڈالیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بال بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.